وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فإذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. اس سے قبل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اگر آپ پوچھیں گے کفار سے مشرکین سے کہ آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے اور اس بارش کے ذریعے پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کون کرتا ہے تو ضرور کہیں گے اللہ. آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، بلکہ اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے ہیں، سمجھتے نہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. دنیا کی زندگی صرف اور صرف لہو و لعب ہے، کھیل اور تماشا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. البتہ سچی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، آخرت کا گھر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ جان جاتے، سمجھ جاتے. یہاں اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشا کہا. اس کا کیا معنی ہے؟ کھیل اور تماشا، دنیا کی زندگی کا کھیل اور تماشا سے تعبیر کرنا، کھیل اور تماشا کا نام دینا. جس طرح سے ایک انسان میدان جاتا ہے، کھیلتا ہے، تو اس کھیل کے لیے وہ ایک خاص وقت نکالتا ہے کہ اتنی دیر تک ہمیں کھیلنا ہے، اس کے بعد گھر واپس آ جانا. وہ ایسا نہیں ہے کہ میدان جاتا ہے اور کھیلتا ہی رہتا ہے، گھر ہی نہیں لوٹتا. میدان میں آدمی کھیلتا ہے تو اس وقت اس کو کئی فکر ساتھ میں ہوتی ہے. گھر میں ضرورتیں ہیں، گھر میں اتنے دیر کے لیے بھیجا گیا ہے، بولا گیا ہے کہ جانا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، تماشا نہیں کرو گے، اچھے سے کھیلو گے، مار پیٹ نہیں کرو گے، وغیرہ وغیرہ. کچھ تعلیم ہوتی ہے، کچھ شرطوں کے ساتھ گھر والے کھیلنے کے لیے جانے دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ انسان جب وہاں جاتا ہے، کھیل کود تماشا جو ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے ان حرکتوں کا، اس کھیل کا، اس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا ہے، بس وہ مزہ لینے میں لگا رہتا ہے. ویسے ہی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک متعینہ وقت کے لیے ہے. رہنا ہے تو کچھ پابندی کے ساتھ رہنا ہے. لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، مار پیٹ نہیں کرنا، فلاں فلاں کام کرنا ہے، فلاں فلاں نہیں کرنا ہے. اسی طرح سے انسان اگر دنیا کی زندگی جی رہا ہے تو دنیا کی زندگی اس کا اصل مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی آخرت ہوتی ہے. لیکن دنیا کی زندگی بس کچھ لمحوں کے لیے، انسان بس ایسے ہی وقت گزاری کا معاملہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ کھیل کود تماشا، لہو و لعب، اسی طرح کی سی ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. آخرت کا جو گھر ہے وہی اصل گھر ہے، وہی اصل زندگی ہے. آخرت کا گھر کیا ہے؟ اصل ہے، اور وہی سچی زندگی ہے. دیکھیے کھیل جو ہے نا، اس میں سچائی نہیں ہوتی ہے، کھیل میں سچائی نہیں ہوتی ہے.
کس حساب سے؟ جب انسان کھیل کھیلتا ہے تو ایسی صورت میں ساری چیزیں فرضی ہوتی ہیں. ایک کیپٹن ہوگا وہ بھی فرضی ہے نا، وہ اصلی مالک تو ہے نہیں. اسی طرح سے نگرانی کرنے والا وہ بھی فرضی ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں کھیل میں فرضی ہوتی ہیں. ویسے آخرت کے مقابلے میں انسان کی زندگی کیا ہے؟ فرضی ہی ہے. انسان کی زندگی میں اس کا گھر اصل نہیں، اس کا مکان، اس کا روپیہ، اس کا پیسہ، اس کی جائیداد، یہ ساری چیزیں اصل نہیں ہیں. یہ سب فرضی ہیں آخرت کے مقابلے. اصلی گھر، سچی گھر، ہمیشہ والی گھر جو اس کا اپنا کہلائے وہ جنت کا گھر ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں کھیل کود تماشے سے تعبیر کی ہے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں معمولی حیثیت دینے کا معاملہ ہے. دنیا کی زندگی کو معمولی حیثیت دینا ہے، اس کو سیریس نہیں لینا ہے زیادہ. جس طرح کھیل کود میں آدمی آؤٹ ہو جاتا ہے تو سیریس نہیں لیتا، وہ مرتا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے آؤٹ ہو گیا ہے نا. جیسے کبڈی کھیلتا ہے تو آؤٹ ہو گیا تو نہیں مر گیا، اس کو ہٹاؤ دوسرا لاؤ، ہے نا. تو وہی انسان کی زندگی کا آخرت کے معاملے میں مقابلہ ہے. پھر آ کر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کاش کے لوگ اس حقیقت کو سمجھ گئے ہوتے اور دنیا کے مایا جال میں اتنا مصروف نہیں ہوئے ہوتے. فَإِذَا رُكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ رب العالمین نے کشتی کا ذکر کیا. کہا کہ جب یہ مشرکین کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی سمندر میں ہوتی ہے تو حالت ان کی خراب ہو جاتی ہے. پھر ان کو کوئی غیر اللہ نظر نہیں آتا، وہ خالص اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں. مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے. دین کو خالص کرتے ہوئے مطلب اپنے زندگی کے ہر کام کو سدھار لینے کی نیت کے ساتھ، زندگی کے ہر کام کو سدھار لینے کی نیت کے ساتھ. سمجھیے کہ انسان سمندر کے بیچوں بیچ میں ہے، دور دور تک اسے کہیں کنارہ نظر نہیں آ رہا ہے. کشتی میں بیٹھا ہوا ہے، پانی ہے، ہچکولے ہیں، طوفان اٹھ رہا ہے نا. کبھی کبھی کشتیاں ایسی ہوتی ہیں، عام طور پہ جو لوگ کشتی کی سواری کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنا آسان نہیں کشتی کی سواری سمندر میں. خاص کر کے آدمی کھانا نہیں کھاتا ہے، کھانا اس کا ہضم نہیں ہوتا، الٹیاں کرتے رہتا ہے پانی میں. اس لیے کشتیاں کبھی کبھی پانی میں ہچکولے کھاتی ہیں تو 60 ڈگری 70 ڈگری تک کراس ہو جاتی ہیں. وہی سے اوپر چلتی ہے، پھر نیچے آتی ہے، پھر اوپر. میں نے زندگی میں جب پہلی بار میں نے سمندر دیکھا، میں 5 منٹ تک کھڑے ہو کے اس کو دیکھتے رہا. تو ایک دوست تھا، ہنسی مذاق کرتے ہوئے آگے پیچھے کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی یہی سوچ رہا ہوں کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے نا کہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو جان نکل جاتی ہے، پھر ان کو اللہ یاد آتا ہے. اسی لیے ہوتا ہے، دیکھ نہیں رہا ہائی ٹائڈ کے ٹائم ہے، کنارے کھڑے ہونے میں ڈر لگ رہا ہے، کبھی کھینچ کے نہ لے کے چلا جائے، ہے نا. اس آدمی کا کیا ہوگا جو بیچ سمندر میں ہوگا؟ ایسے ہی وہ اللہ کو یاد نہیں کرے گا. بہت جگہ ایک محاورہ ہے کہ بلیاں پیڑ پر شوق سے نہیں چڑھتی ہیں، جب کتا دوڑاتا ہے تبھی چڑھتی ہیں نا، یعنی مجبوری میں. تو وہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جب کشتی میں سوار ہوا، اب موت نظر آ رہی چاروں طرف سے، تب اس کو اللہ یاد آ رہا ہے، اللہ کبھی سے بھی کروں گا، صرف تیری بات ہے، کسی طرح بس کنارے تک پہنچا دے، اس طوفان سے بچا دے. اللہ کبھی گناہ نہیں کرتے ہیں. مخلصین لہ الدین، اپنی پوری زندگی کو اللہ کے لیے وقف کرنے کی نیت کر لیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، لیکن جب جیسے ہی ہم اس کو کنارے جا کر کھڑے کر دیتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُشْرِكُونَ، پھر وہی پوجا پاٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ ہم نے جو نعمتیں دی ہیں اس کی وہ ناشکری کرتا رہے. وَلِيَتَمَتَّعُوا، زندگی میں صرف موج مستی کرتا ہے. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ان کی ان حرکتوں کا انجام بہت جلد وہ جان جائیں گے. یہاں اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنے یا ان کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آدمی شرک نہ کرے. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا پہلا طریقہ کیا ہے؟
آدمی شرک نہ کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا شرک کرتے ہیں, اس کے بعد کیا کہا, تاکہ ہم نے جو کچھ عطا کیا اس کا وہ ناشکری کرے. تو کفر, شرک, یہ سب سے بڑی ناشکری ہے. تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا سب سے پہلا طریقہ ہے توحید, شرک سے اجتناب, اللہ کی عبادت, کفر سے پرہیز. اور جو انسان اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کرتا ہے وہ در حقیقت کیا ہے, موج مستی کی زندگی میں مصروف ہے. اس کو لگتا ہے کہ میں اپنے گھر کی بڑی ذمہ داری اٹھا رہا ہوں, لیکن وہ ذمہ داری نہیں اٹھا رہا ہے. وہ اپنے لیے فائدے کا صرف دنیاوی اعتبار سے سودا ڈھونڈ رہا ہے, باقی کچھ نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ نے فسوف یعلمون, قریب اس کو اس حرکت کے بارے میں بتا دیا جائے گا کہ جو کچھ کیا ہے اس کا انجام کیا ہے, اس کا نتیجہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.